نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل لکم صید البحر وطعمہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شيء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک۔ اللهم الہمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مبارکہ مائدہ پارہ نمبر 7، اس سورت کی آیت نمبر 96 97 یہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی ایک آدمی حالت احرام میں ہے، چاہے وہ حج کا احرام باندھا ہے یا عمرے کا احرام باندھا ہے، دونوں حالتوں میں خشکی کا جو جانور ہے اس کا شکار کرنا اس محرم کے لیے، احرام باندھنے والے کے لیے حرام ہے، ممنوع ہے، نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کی آگے تفصیل آئی کہ حرم میں ہے، حرم سے باہر ہے، وہ ساری تفصیل چونکہ زیادہ تفصیل ہے وہ گزر چکی ہے۔ پھر اس کا کفارہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو پھر جو اس نے قتل کیا ہے یا شکار کیا ہے اس جیسا جانور، وہ بھی پھر 2 عادل آدمی جو معتبر قسم کے لوگ ہوں گے وہ اس کا فیصلہ کریں گے اور پھر وہ اسے دینا پڑے گا، یہ بطور کفارہ کے ہے۔ یہ نہیں کرے گا تو پھر مساکین کو کھانا کھلائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ظاہر ہے اس سے بچنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ آج کا جو مسئلہ ہے، اور پھر آگے آج رکوع انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، پھر اس سے آگے نئی بات شروع ہوگی، نیا ایک مضمون شروع ہوگا، تو اس لیے اس کو آج انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں۔ آج کا جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 96 سورہ مائدہ کی، اس میں بتا دیا کہ بھائی آپ اگر حالت احرام میں ہیں تو سمندر کا شکار آپ کے لیے حلال ہے، یعنی مچھلی، آپ دریا کی مچھلی ہے، دریا کا شکار آپ کر سکتے ہیں، چاہے احرام کی حالت میں حرم میں ہے، کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ اس کے لیے، محرم کے لیے حلال، کھانا بھی حلال ہے، اس کا شکار کرنا بھی حلال ہے، خود پکڑے یا کسی دوسرے کو پکڑوائے کہے جی کہ آپ میرے لیے یہ سب جائز ہے، 100% اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 96 میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اور پھر 97 آیت ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ پھر میں آگے عرض کرتا ہوں۔ فی الحال صرف یہ ذہن میں رکھیں اس کا ترجمہ، احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے دریا کا شکار۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں حج ظاہر لمبا ایک سفر ہوتا تھا، 6 مہینے 7 مہینے، اور اتنا لمبا سفر طے کر کے آتے تھے تو پھر احرام کی حالت میں ہوتے تھے، تو احرام کی حالت میں پھر وہ سمندری راستہ زیادہ تر اپنایا جاتا تھا، تو وہاں پر پھر اللہ نے اجازت دے دی کہ بھئی اگر کوئی یہاں سے شکار کرنا چاہتا ہے احرام کی حالت میں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے وَلِلسَّيَّارَةِ، اور مسافروں کے لیے، وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، اور اس کا کھانا یہ یعنی تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، حلال کر دیا ہے۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور تم پر حرام کیا گیا ہے خشکی کا شکار، یعنی وہ میں نے پیچھے عرض کر دی، اس کا پکڑنا بھی نہیں ہے، اس کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ شکار ہے۔ ما دمتم حرما، کب تک؟ جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، جیسے ہی احرام کی حالت سے نکل گئے تو پھر جائز ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہ جو آیت نمبر 97 میں نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اب دیکھیں ظاہر ہے اس وقت کے لوگوں کے دلوں پر تھوڑا سا گراں گزرا ہے کہ شکار ممانعت ہوگی، اور ایک طبیعت میں ایک بوجھ تھا، اس بوجھ کو اللہ نے اگلی آیت میں دور کر دیا کہ بھئی یہ ہم نے سارا بوجھ ڈالا ہے اس وجہ سے کہ جس گھر کے تم لوگ
آتے ہو، جس کا طواف کرنے آتے ہو، یہ گھر بہت احترام والا ہے، اور کعبے کی عظمت بتائی تاکہ لوگوں کا دل وہاں سے ہٹ جائے کہ شکار کچھ بھی نہیں ہے، شکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے کعبے کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو احترام والا گھر بنایا ہے یہاں، تاکہ تمام مسلمانوں کا ایک دیکھیں، کعبہ اصل میں کعبہ کہا جاتا ہے اوپر کو اٹھے ہوئے چکور گھر کو، چکور سمجھتے ہیں نا، تو ایسے گھر کو کعبہ کہا جاتا ہے، اور یہ اس کا اصل میں نام ہے۔ کعبہ چونکہ نشیب کی جگہ میں تھا اور اس کا وہ دور سے نظر آنے والی عمارت ہے، یعنی اللہ نے اس میں ایک عجیب سا روب رکھا تھا کہ جب پہلے زمانے میں یعنی جس وقت کعبہ تعمیر نہیں تھا اور صرف اس کی دیواریں تھیں، تو وہ جو بنیادیں تھیں نا، وہ بھی ایسی اٹھی ہوئی تھیں کہ جس کو دیکھ کر لوگوں نے پھر اس کا نام کعبہ رکھ دیا، اور وہی نام یہ چلتا آیا، اس بنیاد پر اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے اس کی عمارت بن گئی، وہ چکور بنی، تو اٹھی ہوئی چکور عمارت یعنی 4 کونوں والی عمارت کو کیا کہا جاتا ہے؟ کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر صرف کعبہ ہی نہیں، یعنی وہ جو بیت اللہ ہے یا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے علاوہ اللہ نے پوری اس کے ارد گرد مکہ کے چاروں اطراف میں اللہ نے، جس کو حرم کہا جاتا ہے، چاروں طرف میں ہے، یعنی کوئی آدمی بیت اللہ میں نماز پڑھے، حدود حرم میں پڑھے، دونوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے برابر رکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی، بعض لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ بھئی بیت اللہ حرم کی حدود میں، آپ وہ سارا حرم ہے اور اسی حدود میں شکار بھی نہیں کر سکتے، اسی حدود کا جسے کہا جاتا ہے گھاس بھی نہیں کاٹ سکتے، اور یہ سارے جو جتنے بھی معاملات ہیں نا، یہ اسی حدود کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو احترام کی جگہ بنایا ہے، اسی وجہ سے میں نے عرض کیا شکار کرنا، اس کا گھاس کاٹنا، اس کے درخت کاٹنا، یہ سب ممنوع قرار دیا گیا، یہاں تک کہ آپ یعنی حدود حرم میں قتل و قتال بھی نہیں کر سکتے، جرم بھی نہیں کر سکتے، آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، آپ حدود حرم جتنی بھی ہے حدود حرم، اس میں آپ یہ سب کام ممانعت ہے، منع کیے گئے ہیں۔ بلکہ یوں ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے، یہ جاہلیت سے یہ چل رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دور سے نہیں ہے، قدیم زمانے سے، جاہلیت کے دور میں، جس وقت کے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کعبے کی، یہ تو عظمت کا پتہ تھا، حرم کی عظمت کا پتہ تھا، لیکن باقی انہیں شریعت کے احکامات کا نہیں پتہ تھا، اس وقت بھی وہ لوگ اس کی بڑی قدر کرتے تھے، بہت زیادہ اس کا احترام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت تب سے باقی رکھی تھی۔ اگر کوئی شخص باہر سے جرم کر کے، مثال کوئی قتل قتال کر کے حرم میں داخل ہو جاتا، تو اس کو حرم میں پھر امن مل جاتا تھا، حرم یہ امن کی جگہ تھی، یہاں پر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ، صرف ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے کچھ لمحے، کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرم میں قتل و قتال جائز کر دیا تھا، اور وہ تھا فتح مکہ کا موقع، جس وقت آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے نا فاتحانہ طور پر، اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے، حالانکہ حرمت باقی تھی، لیکن میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو اٹھا دیا اور میرے لیے جائز قرار دے دیا کہ میں حرم میں داخل ہو کر یعنی اگر کسی کا قتل بھی کر دوں گا تو وہ میرے لیے جائز ہوگا اور میرے صحابہ کے لیے، لیکن وہ کچھ دیر کے لیے تھا۔ جیسے ہی آپ نے اعلان کر دیا، امان کا اعلان کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا کہ بھئی جو کعبے میں داخل ہو وہ بھی اس پر بھی وہ بھی امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس پر وہ بھی امن میں ہے، جب اعلان ہو گیا اور لوگ داخل ہو گئے، آپ بیت اللہ میں آئے، آپ نے وہ بت توڑے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو دوبارہ باقی کر دیا، یعنی دوبارہ لوٹ آئی، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اب قیامت تک یہ اسی طریقے سے باقی رہے گا، اب اس کی حرمت اسی، اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آپ کے ذہن میں وہ واقعہ ہوگا اصحاب الفیل والا، وہ ایک واقعہ ہے، اس کے بعد بہت سے واقعات ایسے پیش آئے کہ جس کے میں لوگوں نے کعبے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی ایک طاقت کے ذریعے اس کو ختم کر دیا۔ البتہ قیامت کے قریب پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب اس کعبے کو جب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کو اٹھا لیں گے نا، تو پھر اللہ یعنی اس پر لوگ جسارت کریں گے، اور پھر اس وقت وہ ایک بہت بڑا، یوں سمجھ لیجئے ایک آخری لمحات ہوں گے کہ جس وقت قیامت قائم ہونے کے لمحات ہوں گے، تو وہ ان میں سے ایک لمحہ یہ بھی ہوگا، اس سے پہلے کعبے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ 100% بات طے شدہ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ویسے ہی بیت اللہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔
تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کعبے کو احترام والا گھر، حرمت والی جگہ ہے، حرمت والا گھر ہے۔ اور آگے صرف یہی نہیں ہے کہ یہ اس کام کے لیے ہے، ظاہر ہے یہ تو ہے کہ 24 گھنٹے آباد رہنے والی جگہ ہے۔ بیت اللہ 24 گھنٹے ہزاروں لاکھوں لوگ ہر وقت اس کو آباد رکھتے ہیں، قیام للناس، یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ دیکھیں وہ قیام کا باعث آج اور قیامت تک یہ ثابت ہوتا رہے گا۔ لاکھوں لوگ ہر سال حج کے لیے آتے ہیں، ہزاروں لوگ ہر وقت وہاں پہ اس کا طواف کر رہے ہیں، چاہے مقامی ہوں چاہے باہر کے ہوں، یہ لوگوں کے قیام کی جگہ ہے۔ اور دوسرا ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معیشت کا بھی ایک ذریعہ بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مکہ کے لوگوں کا سارا دار و مدار حرم کی وجہ سے ہے، بیت اللہ کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے عمرے کے لیے لوگ آئیں گے، حج کے لیے لوگ آئیں گے، وہاں کا ان کا کاروبار چلے گا، پھر عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، پھر مینا میں، تو جتنی بھی جگہ ہیں وہ ساری کی ساری اس کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ اور وہاں لوگوں کی معیشت کا دار و مدار مکہ میں جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا بیت اللہ کی بلکہ اب تو بین الاقوامی طور پر ہے، جہازوں کے آمد و رفت ہے، بحری جہازوں کے آمد و رفت ہے، پھر خوراک کا نظام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک یہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ اس کو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے کہ عبادت کے حساب سے بھی وہ ہر وقت قائم رہنے والا ہے، اور معیشت کے اعتبار سے بھی ہر وقت اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ قیام رکھا ہے۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، ان کو بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ محترم بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو ذکر کر دیا۔ کعبہ یہ بھی محترم ہے، اشہر حرم جن کو کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے، 4 مہینے حرمت والے، یہ بھی احترام والے ہیں۔ والہدیہ والقلائد، اور جو قربانی کے لیے جانور بھیجے جاتے ہیں یہ بھی احترام والے ہیں۔ والقلائد، اور پٹے پڑے ہوئے جانور یہ بھی کیا ہیں؟ احترام والے ہیں۔ ہدیہ تو کہا جاتا ہے، ہدی جسے ہم لوگ عام زبان میں کہتے ہیں، فقہ میں بھی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی قربانی حرم شریف میں اس نیت سے لے جایا جاتا ہے کہ اس کو میں حرم شریف میں کیا کروں گا۔ آج کل تو چونکہ مینا میں ہی مل جاتا ہے سب کچھ، لیکن اس زمانے میں حرم شریف میں، حدود حرم میں ہی اس کو ذبح کیا جاتا تھا اور ساتھ لے کے جاتے تھے لوگ۔ اور یہ جاہلیت کے زمانے سے ہوتا تھا، کیونکہ جو جانور حج کے لیے یا حرم میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا اس کو کوئی پھر نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اور پتہ ہوتا تھا کہ یہ جانور ہدی ہے، ہدی کا جانور ہے اور اسے لے جایا جا رہا ہے۔ قلائد یہ قلادہ کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں گلے کا ہار۔ اسی سے لفظ تقلید جو آپ سنتے رہتے ہیں، مقلد تقلید، یہ اسی سے نکلا ہے۔ تو گلے کا ہار اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں یہ رسم تھی کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا تھا تو وہ اپنے گلے میں بھی، اور جو جانور ساتھ لے کے جاتا تھا، عام طور پہ اونٹ کے گلے میں یہ ہار ڈال لیتے تھے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بھئی یہ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس جانور بھی ہے، لہٰذا اس کو ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ اس زمانے سے تھا۔ آج تو چونکہ ایسی ترتیب آج کل ہو، ہمارے کارڈ شارٹ دے دیتے ہیں اور وہ بھی گلے میں دیتے ہیں، ساتھ ہاتھ پہ بھی باندھنے کے لیے دیتے ہیں، وہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ آدمی کس کے لیے جا رہا ہے؟ حج کے لیے جا رہا ہے، یہ حج کی ایک نشانی۔ لیکن بہرحال اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کے جانوروں کے گلے میں بھی اس طرح کے ہار ڈال دیے جاتے تھے، لوگوں کو معلوم پڑ جاتا تھا کہ یہ ہدی قربانی کا جانور ہے، اس کو لے جایا گیا ہے، چاہے وہ میں نے عرض کیا حج کا ہو، حج قران کا ہو، حج تمتع کا ہو، یا حرم میں لے جانے کے لیے حرم کی نیاز جسے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے نام پر میں ذبح کروں گا لیکن حرم میں کروں گا، اس نیت سے لے جایا جاتا ہوں۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ محترم ہیں۔ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم اس بات کا یقین رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ بات اللہ نے کیوں ذکر کی؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا اس وقت سے، آدم علیہ السلام کے دور سے، کہ ہم نے اس بیت اللہ کو لوگوں کی معیشت کا ذریعہ بھی بنانا ہے، لوگوں کی عبادت کا ذریعہ بھی بنانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے حکموں کے بارے میں، چونکہ رکوع ختم ہو رہا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ بھئی میں نے جن چیزوں سے روک دیا رک جانا، ورنہ کیا ہوگا؟ میرا عذاب کیا ہے؟ بہت سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربان ہے۔ آگے ساتھ ہی اللہ نے ذکر کر دیا، کیوں
کہ بھائی اگر تم سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے ذمے۔ رسول کو ہم نے اتنا ہی دیا ہے کہ وہ کیا کرے، پہنچا دے، باقی عمل کرنا یہ آپ کے ذمے ہے۔ یا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دلوں میں اللہ اس سے واقف ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ کہہ دیجئے برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک چیز، ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ تمہیں ناپاک چیز زیادہ معلوم ہوتی ہو لیکن یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کا چھوٹا سا ایک شان نزول ہے کہ یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں۔ اصل میں بعض روایت میں آتا ہے جب پیچھے آپ نے سنا اسلام میں شراب جب حرام ہو گئی نا، بالکل اس کی حرمت ہو گئی اور خرید و فروخت سب کچھ ناجائز ہو گیا، سب کچھ ممنوع ہو گیا، تو ایک صاحب جن کا کاروبار شراب فروشی کا تھا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کچھ مال تھا جو ان کے پاس جمع تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں پہلے تجارت کرتا تھا شراب کی، اب نہیں کرتا ہوں، اب ظاہر حرام ہو گئی، لیکن وہ مال میرے پاس آج جمع ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس مال کو کسی نیکی کے کام میں لگا دوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ساتھ اس نے سوال کیا کہ اگر میں اس کو نیکی کے کام پہ لگاؤں گا تو مجھے کچھ نفع دے گا، فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس کو حج یا جہاد وغیرہ میں خرچ کرو گے تو وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی قیمت نہیں ہوگی۔ جب یہ آپ نے ارشاد فرما دیا تو اللہ نے اس تائید پر یہ آیت نازل کی کہ بھئی اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جو مال ہو گیا، جو آپ نے یعنی جو مال جمع کیا ہوا ہے یہ ناپاک ہے، اب اس کو آپ پاک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایسے پاک نہیں ہوگا، بغیر ثواب کی نیت سے تو آپ کر سکتے ہیں، باقی اس کا آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال چیز کے سوا اللہ تعالیٰ اور کوئی چیز قبول نہیں فرماتے، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا۔ دیکھیں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں جب جتنے بھی پہلے ان سے پہلے جتنے لوگ گزرے تھے نا، وہ بادشاہ، خلیفہ یا بادشاہ، تو انہوں نے کچھ ناجائز ٹیکس لگا کر لوگوں سے بہت سی رقم لے لی تھی اور اس کو بیت المال میں ڈالتے گئے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو انہوں نے وہ سارا کا سارا مال نکالا اور بیت المال خالی کر دیا، اور آمدنی بہت محدود ہو گئی، یہاں تک کہ جب وہ جو ان کے ایک صوبہ تھا اس کا ایک گورنر تھا، اس نے آ کے کہا حضرت اب تو بالکل آمدنی بالکل نہیں ہے، بیت المال آپ نے جیسے حکم دیا ہے کہ سارا پچھلا مال نکالو اور خالی ہو گیا۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جواب میں یہ آیت لکھ کے باقاعدہ اس کی طرف بھیجی گی کہ بھئی دیکھو ناپاک اور پاک چیز کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ ناپاک زیادہ کیوں نہ ہو، یعنی اگرچہ آپ کے پاس ناپاک مال ہے بہت زیادہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لازمی آپ کو نقصان، برباد ہوگا وہ۔ اور جو پاک مال ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی ٹھیک حساب کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، یہ پاک ناپاک کی، چونکہ زکوٰۃ کا بھی ایک میل ہے نا، یعنی مال کا میل ہے، تو روایتوں کے سے پتہ چلتا ہے جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، اب ناپاک الگ ہو گیا، پاک ہو گیا۔ تو جو آدمی یعنی خشکی اور تری میں، جیسے وہ ایک شخص آیا اور کہا اے اللہ کے رسول فلاں شخص کا مال ہلاک ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا خشکی اور تری میں کسی مسلمان کا مال صرف اس صورت میں ہی ہلاک ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے، یعنی اگر ایک مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے تو خشکی اور تری میں اس کا مال کبھی ہلاک نہیں ہوگا، ایک یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا مال ہلاک اور برباد نہیں ہوگا، لیکن چونکہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ وہ پاک ناپاک مل گیا نا، اب لگتا تو یہ ہے کہ شکر ہے جی میرے پاس بہت پیسہ ہے کہ میں نے زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، لیکن وہ پھر ایک ہی دفعہ پھر نکلتا ہے، یہ اس سے پتہ چلا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے، قل آپ کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، کہ برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک چیز، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تمہیں وہ اچھا لگتا ہو، ناپاک مال تمہیں اچھا لگتا ہو، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے ایک بہت زبردست بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، وہ نیا رکوع شروع ہوگا، یہاں تک کہ احکامات پورے ہو گئے اور آخری
کہ آئے گا، اور پھر انشاءاللہ یہ سورہ مائدہ ختم، 2-3 رکوع رہ گئے ہیں انشاءاللہ، تو آئندہ ہفتے میں پھر ہم وہ نئے درس سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔